اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9th، سبجیکٹ اردو، سبق کا نام غزل۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ شاعر کا نام ناصر کاظمی۔ شاعر کا تعارف بتا رہا ہوں بیٹے۔ ناصر کاظمی کی تاریخ پیدائش 1925 یعنی 1925۔ ان کا اصل نام سید ناصر رضا کاظمی اور جس نام کی وجہ سے مشہور تھے وہ نام ناصر کاظمی ہے۔ ان کی جائے ولادت یعنی ان کی پیدائش کی جگہ امبالہ، مشرقی پنجاب، انڈیا ہے۔ ان کے والد گرامی سید محمد سلطان کاظمی جو کہ رائل انڈین آرمی میں صوبے دار میجر کے عہدے پر فائز تھے۔ والدہ کا تعلق علم و کتاب سے تھا، یعنی وہ بچوں کو پڑھاتی تھی، ٹیچر تھی، اور وہ امبالہ کے مشن گرلز ہائی اسکول میں ٹیچر تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ناصر کاظمی نے پرائمری تک کی تعلیم اپنی والدہ کے سکول اور میٹرک مسلم ہائی اسکول امبالہ سے کیا، اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آ گئے اور اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں داخلہ لے لیا، جہاں سے ایف اے پاس کیا۔ اس کے بعد بی اے کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ تو لیا، مگر ناسازگار حالات کی وجہ سے بی اے کیے بغیر ہی تعلیم ترک کر دی۔ ناصر کاظمی قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ امبالہ سے ہجرت کر کے کرشن نگر لاہور میں آ گئے۔ یعنی ناصر کاظمی جب پاکستان بنا تو اپنے خاندان کے ساتھ امبالہ شہر سے ہجرت کر کے کرشن نگر لاہور میں آ گئے۔ جب ان کے والدین کا سایہ سر سے جلد ہی اٹھ گیا، یعنی ان کا والدین جب وفات پا گئے تو انہوں نے ملازمت کرنے کی ٹھانی۔ ملازمت کے سلسلے میں پہلے تقریباً 2 سال تک مجلہ اوراق 9 کے مدیر رہے، پھر 5 سال تک ماہنامہ ہمایوں کی ادارت کے فرائض انجام دیے، اور بعد ازاں 1 سال تک ماہنامہ خیال کے مدیر و ناشر رہے۔ اس کے بعد 1964 میں بطور سٹاف آرٹسٹ ریڈیو پاکستان لاہور کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ ناصر کاظمی کی شاعری کا آغاز زمانہ طالب علمی ہی سے ہو گیا تھا۔ ان کی پہلی غزل 1945 میں شائع ہوئی اور پھر وہ تواتر کے ساتھ رسائل اور جرائد میں چھپتے رہے، یعنی رسالوں میں چھپتی رہی۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں میر کی سی اداسی نظر آتی ہے۔ شہر، رات، سفر وغیرہ آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ آپ کی شاعری میں اداسی اس وجہ سے بھی نظر آتی ہے کیونکہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو انڈیا اور پاکستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، یعنی ہندوستان کو تقسیم ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ جب پاکستان اور انڈیا تقسیم ہو گئے تو اس وقت ان کو انڈیا سے پاکستان آنا پڑا، جس وجہ سے ان کی تمام شاعری میں ان کی اداسی نظر آتی ہے کہ ان کو اپنا وطن اور اپنے جو دوست احباب تھے ان کو چھوڑ کر اس پاکستان میں، یعنی کہ ہندوستان کے دوسرا جو حصہ تھا پاکستان، اس میں آنا پڑا۔ اس وجہ سے ان کی شاعری میں بہت زیادہ اداسی نظر آتی ہے۔ ان کی کتابوں کے نام، یعنی ان کی شاعری جن کتابوں میں لکھی گئی، ان کی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ ان کے جو شاعری کے مجموعے ہیں ان میں برگ نے، سر کی چھایا، نشاط خواب، دیوان اور پہلی بارش شامل ہیں۔ ان کی تمام شاعری کلیات ناصر کاظمی کی صورت میں شائع ہو چکی ہے۔ ان کی وفات یعنی ان کی تاریخ وفات 1972 ہے، 1972۔ اب آ جاتے ہیں ان کے چند اشعار، آپ کو سناتا چلوں کہ ان کی شاعری کس انداز سے تھی۔ تو ان کا پہلا شعر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بیٹا۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ تو اس سے ان کی شاعری میں اداسی نظر آ رہی ہے۔ ان کے اور چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں اور ایک غزل اس کے بعد۔ اسی غزل غم ہے یا خوشی ہے تو کے پہلے 4 اشعار کی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔
اگلا شعر ان کا بیٹے ناصر کاظمی کا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ ایک اور شعر بیٹا آپ کی نظر کرتا ہوں، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی، وہ کوئی دوست تھا اچھے دنوں کا جو پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے۔ ایک اور شعر آپ کی نظر بیٹے، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اور ان کا ایک اور شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ ایک غزل ان کی آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد اس غزل کی تشریح بیان کروں گا۔ کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے، کر دیا آج زمانے نے انہیں بھی مجبور، کر دیا آج زمانے نے انہیں بھی مجبور، کبھی یہ لوگ میرے دکھ کی دوا کرتے تھے، دیکھ کر جو ہمیں چپ چاپ گزر جاتا ہے، دیکھ کر جو ہمیں چپ چاپ گزر جاتا ہے، کبھی اس شخص کو ہم پیار کیا کرتے تھے، اتفاقات زمانہ بھی عجب ہیں ناصر، اتفاقات زمانہ بھی عجب ہیں ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے۔ اب بیٹے آ جاتا ہوں غزل کی تشریح کی طرف، تو غزل کے پہلے 4 اشعار کی تشریح اس لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پہلا شعر ہے بیٹے غزل کا، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو۔ غم کا بیٹے معنی ہے دکھ رنج، تو اس شعر کا بیٹے مفہوم ہے، اے محبوب میری خوشی غمی کی وجہ تم ہی ہو اور تم ہی میری زندگی ہو۔ اب اس کی تشریح کر رہا ہوں بیٹے، ناصر کاظمی جدید اردو غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ماضی کی یاد یعنی گزرے ہوئے وقت کی یاد، تنہائی، اداسی، محرومی اور ہجرت ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تم ہی میرے غم اور خوشی کی وجہ ہو، تمہیں اداس اور غمگین دیکھ کر میں اداس اور غمگین ہو جاتا ہوں، اور تمہیں خوش و خرم دیکھ کر میں بھی خوش و خرم ہو جاتا ہوں، یعنی جب تم خوش ہوتے ہو تو میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں اور تمہارے غم میں غمگین ہو جاتا ہوں، میری زندگی کی رونق اور خوشی اور غم سب تمہاری وجہ سے ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرا غم اور میری خوشی تم سے ہے، جانے من یہ میری زندگی تم سے ہے۔ انسان کا دل جب محبت کے جذبات سے آشنا ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب بے خودی اور سرشاری کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ محبوب کو سرمایہ حیات سمجھتا ہے، وہ اپنے غم اور خوشی کے تمام جذبات محبوب سے وابستہ کر لیتا ہے، یعنی شاعر ناصر کاظمی یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب میری خوشی میں اور غم میں میرے تم ہی ہو، یعنی تم ہی میری زندگی ہو، میرے جتنے بھی غم ہیں اور جتنی بھی میری خوشی ہیں ان سب میں میری زندگی صرف تم ہی ہو، یعنی میری زندگی تم ہی ہو۔ اگلا شعر بیٹے، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ آفتوں کا معنی ہے بیٹے مصیبتیں، چین کا معنی ہے آرام و سکون، گھڑی کا معنی ہے بیٹے وقت، لمحہ۔ اس دوسرے شعر کا بیٹے مفہوم ہے، اے محبوب مصائب میں تم ہی میرے لیے سکون کا باعث ہو، یعنی جو مصیبتیں میرے اوپر ہیں تم ہی میرے لیے ان مصیبتوں میں بھی سکون کا باعث ہو۔ اس کی تشریح بیٹے ہے،
تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی آفات اور مصائب سے بھری پڑی ہے، یعنی میری زندگی کے اوپر بہت سی مصیبتیں اور آفتیں آئیں اور میری زندگی ان سے بھری پڑی ہے۔ آفتوں بھری زندگی میں محبوب کی ذات میرے لیے باعث راحت و سکون ہے، یعنی اے میرے محبوب، آپ کی زندگی میرے لیے، میری ان مصیبتوں اور آفتوں کے دور میں آپ کی زندگی میرے لیے باعث راحت و سکون ہے، یعنی آپ کی زندگی سے مجھے سکون ملتا ہے۔ جب میں کسی آفت یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں تو اس وقت محبوب کی یاد اور اس کے تصور سے سکون پاتا ہوں، یعنی جب میرے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت میں اپنے محبوب کو یاد کرتا ہوں، جس سے مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا ہے، میری آنکھ کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے اور کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے۔ ہر شخص دکھی اور پریشان حال ہے، کسی کو غم دوران لاحق ہے، کسی کو غم جانا نے گھائل کیا ہے اور کسی کو غم روزگار نے گھائل کیا ہوا ہے۔ الغرض یہاں ہر شخص کسی نہ کسی غم اور مصیبت میں مبتلا ہے، لیکن مصیبت کے ان لمحات میں جو چیز میرے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے وہ محبوب کی ذات ہے۔ اے محبوب، تمہارا دیدار اور تمہاری قربت میرے لیے سکون مسرت کا باعث ہے، یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں بہت زیادہ ہی ہوتی ہیں تو تب بھی میں آپ کو یاد کر لیتا ہوں تو اس سے مجھے دلی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، یعنی آپ ہی میرا غم اور میری خوشی ہیں، اور جو میرے اوپر آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئی ہوتی ہیں ان میں بھی میرے لیے چین کی گھڑی آپ ہی کی زندگی ہے۔ جب میں آپ کو سوچتا ہوں تو اس سے مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ تیسرا شعر بیٹے، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو۔ اس کا بیٹے چراغ بیٹے کہتے ہیں دیے کو، روشنی کو۔ اس بیٹے تیسرے شعر کا مفہوم یہ ہے، اے محبوب تم ہی میری راتوں کے چراغ ہو، یعنی میری راتوں کی روشنی ہو اور میری نیند بھی تم ہی ہو۔ اس شعر کی تشریح بیٹے یہ ہے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، میری تاریک راتوں یعنی اندھیری راتوں میں تمہاری یاد اور تمہارا تصور چراغ کی مانند ہے، یعنی روشنی کی مانند ہے۔ جس طرح چراغ کے جلنے سے ہر طرف اجالا ہوتا ہے، اسی طرح جب رات کی تاریکی اور تنہائی میں میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو تمہارے تصور میں گم ہو جاتا ہوں، تصور تمہارے یعنی کہ خیال میں گم ہو جاتا ہوں، تو مجھے اپنے ارد گرد اجالا محسوس ہوتا ہے، تمہاری یاد اور تمہارا تصور چراغ کی مانند۔ جس طرح چراغ کے جلنے سے ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے یعنی کہ روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح جب رات کی تاریکی اور تنہائی میں میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو تمہارے خیال میں گم ہو جاتا ہوں، تو مجھے اپنے ارد گرد اجالا محسوس ہوتا ہے یعنی کہ روشنی محسوس ہوتی ہے، تمہیں یاد کرتے کرتے نیند کی وادی میں چلا جاتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے۔ اے محبوب، میری نیند اور میرے خواب و خیال میں تم ہی ہوتے ہو۔ الغرض خوشی و غم، اندھیرے اجالے، بیداری خواب، ہر کیفیت اور ہر حالت میں تم میرے ساتھ ہوتے ہو۔ میں ہمہ وقت عالم تصور میں یعنی اپنے خیالات میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ چوتھا شعر اور اس آج کے لیکچر کا آخری شعر بیٹے، اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ یہ شعر ہے، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ اس کا مفہوم بیٹے ہے، اے محبوب تو خزاں رسیدہ شام کی مانند ہے، اے محبوب تو خزاں رسیدہ شام۔ اس کی بیٹے مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ اے محبوب تو بہار کے موسم کی مانند ہے اور میں خزاں رسیدہ شام کی مانند ہوں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، میری حالت اور کیفیت موسم خزاں کی شام کی مانند ہے۔ خزاں کے موسم میں باغوں اور درختوں کے پھل، پھول اور پتے بھی جھڑ جاتے ہیں اور وہ خستہ حال یعنی برے حال اور بے سر و سامان نظر آتے ہیں۔ شام کی تنہائی اس اداسی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح میں خستہ حال، بے سر و سامان، اداس اور تنہا ہوں، یعنی جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور
بالکل ایک اجاڑ کا موسم ہوتا ہے اور اجاڑ شام ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اجاڑ علاقہ ہے۔ تو اسی طرح میری حالت بھی ایسے ہے جیسے خزاں کی شام کی حالت ہوتی ہے، یعنی درختوں کے پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں اور درخت اداس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ موسم خزاں کی اداس سی شام کی مانند پریشان حال، غموں سے چور اور مشکلات میں گھرا ہوا شخص لگتا ہوں، جب کہ اے محبوب تم موسم بہار کی مانند ہو۔ بہار کے موسم میں ہر طرف رنگ رنگ پھول کھلتے ہیں اور رونقیں نظر آتی ہیں، رونقیں، نظارے اور خوشیوں کا سماں ہوتا ہے۔ تم بھی بہار کے پھولوں کی مانند خوش و خرم اور تر و تازہ نظر آتی ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہار کے موسم میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، تو تمام درخت اور تمام چیزیں تر و تازہ نظر آتی ہیں اور پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شاعر اپنے محبوب کو موسم بہار کی مانند کہہ رہا ہے کہ تم بہار کے موسم کی طرح ہو، تمہیں دیکھ کر زندگی کی لہر پیدا ہوتی ہے، دل میں تر و تازگی اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چمن تم سے عبارت ہے، بہاریں تم سے زندہ ہیں، تمہارے سامنے پھولوں سے مرجھایا نہیں جاتا۔ محبوب کی آمد سے میری اداسی اور تنہائی خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، محبوب کے دیدار سے دل کی کلی کھل اٹھتی ہے اور دل میں خوشی کی ایک لہر اٹھتی ہے۔ جی تو بیٹا، آج غزل غم ہے یا خوشی ہے، تو شاعر ناصر کاظمی کے ان 4 اشعار کی تشریح آپ کے ساتھ میں نے گوش گزار کی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگلے 4 اشعار کی تشریح نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔